اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ناظرین ہم آئی ایم ایف کے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی بات کر رہے تھے اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ابھی پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کے اوپر کافی منسٹر صاحب اور جتنے بھی تھے وہ سارے شور بھی مچا رہے ہیں اس ٹائم نیوز کے اندر بھی بہت زیادہ ہے اس میں ہمیں $3 بلین ہمیں ملے گا اور اس پہ ہمیں کافی بینیفٹس بھی ملیں گے ہمیں کوئی تھوڑا سا موقع مل گیا کہ ہم ملک کے اندر ریفارمز کر سکتے ہیں اپنے ہم نے جو ڈیٹ پے کرنا ہے اس کے لیے بھی ہمیں کچھ بہتری کی جانب ہم گامزن ہو سکتے ہیں ہم کچھ پیسے اور جو ملٹی لیٹرل یا بائی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے ہم لے سکتے ہیں ہم اپنے فرینڈلی نیشنز کے پاس جا کے ہم ان سے مدد کی اپیل کر سکتے ہیں لیکن یہ فری میں نہیں ہوا ہمیں کافی کچھ دینا بھی پڑا جس کے اندر ہم نے جو انرجی سیکٹر کے اندر ہماری سبسڈیز تھی اس کو ختم کریں گے ایکسپورٹ کے اوپر جو سبسڈیز ہیں وہ ختم کریں گے ہماری انرجی اور فیول کی پرائسز انکریز ہوں گی اس کے علاوہ انٹرسٹ ریٹ انکریز ہوگا کرنسی ایکسچینج ریٹ جس طرح ہم پہلے آرٹیفیشلی انہیں مینیپولیٹ کرتے تھے وہ نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ ہمیں ایکسٹرنل فائنینسنگ کی بھی ضرورت پڑے گی ابھی اس ٹائم ملک کی جو اکانومی کے کرائسس ہیں وہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ڈیٹ کرائسس ڈیفینس کے ایشوز انفلیشن ٹریڈ ڈیفیسٹ بجٹ ڈیفیسٹ لو ٹیکسیشن اور جی ڈی پی یہ سارا جو ہے میں آلریڈی پہلے ڈسکس کر چکا ہوں اب پاکستان اس ٹائم اکانومک کرائسس کے اندر کیوں ہے اس کی تین میجر ریزنز بتائی ہیں جو آئی ایم ایف کے لیڈ کر رہے تھے اس ٹیم کو ان کا نام تھا نیتھن پارٹر انہوں نے کہا کہ پہلی بات پاکستان کے اندر جو ڈیواسٹیٹنگ فلڈس ہے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اکانومی کو تباہی پھیری اس کے علاوہ اس سے پہلے وار ان یوکرین جو چل رہی تھی اس نے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا پاکستان کی اکانومی کو اور تھرڈ جو ہے وہ ہیں پالیسی سٹیپس مس سٹیپس جو کہ پاکستان کی لیڈرشپ ہے اس کے جو پالیسیز ہیں وہ دے آر ناٹ گڈ جس کی وجہ سے ہماری جو اکانومی ہے وہ اس کنڈیشن میں جا کے پہنچی ہے کہ اس بار جو ہماری جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا وہ 0.24% تھا کچھ اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام ڈیلے بھی ہوا تھا اور اس کی ریزنز میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ تین سے چار ریزنز تھی پہلا الیکشن کا انتظار کر رہی تھی پی ڈی ایم کے تاکہ الیکشن کے قریب جا کے ہم کریں اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی وہی آ کے دیکھے گی آئی ایم ایف کے ساتھ کس طریقے سے چلنا ہے اس کے بعد آئی ایم ایف بھی تھوڑا سا خود بیک اینڈ پہ تھا وہ پریشر ڈال رہا تھا کہ پاکستان ریفارم کریں جو کہ نہیں ہوا اس کے علاوہ ہمیں اس بار جو فرینڈلی کنٹریز تھے انہوں نے بھی بہت کچھ ٹف ٹائم دیا وائل جو ہیں ہمیں پیسے دینے کے لیے اس کے بعد جی ہمارے جو ریئیکشنز ہم نے کچھ دیکھے تھے کہ ہمارے جو پلاننگ منسٹر تھے احسن اقبال صاحب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں پیسے مل گئے ہیں ہم اپنا 5IE انہوں نے ایک پروگرام دیا تھا فریم ورک اس کے اوپر انشاءاللہ میں سون ایک ویڈیو بناؤں گا اس کے اوپر کام کریں لیکن ان مائی اوپینین کہ اٹ از ناٹ رائٹ ٹائم ٹو ورک آن دیز 5E programs because we need a self-generated income to invest on these 5E's ٹھیک ہے یہ اچھا ایک فریم ورک ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا بھی جانا چاہیے لیکن اس کے لیے ہمیں ہمارے اپنے پیسے ان کی ضرورت ہوگی خواجہ آصف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جو مجھے اچھی لگی جو کہ میں نے اسی وجہ سے یہاں پر لکھی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمیں پیسے ملے ہیں یہ ایک ٹیمپریری ہمیں ریلیف ملا ہے لیکن ہمیں جو اپنی جو ڈیزیز ہے اس سے ختم کرنے کے لیے ہمیں پراپر ایک کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کروانا پڑے گا اور وہ کرنا پڑے گا اور یہ کیسے ہوگا وہ ہے اسٹرکچرل ریفارمز اب وٹ از انسٹرومنٹل فار پاکستان اب آئی ایم ایف کا پروگرام تو ہو گیا ٹھیک ہے وہ ہمارا اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب پاکستان ایک بار جاتا ہے نا ایک جو انسان ہوتا ہے وہ غلطی صرف ایک بار کرتا ہے 2 بار کرتا ہے 3 بار کرتا ہے چلو یار 10 بار بھی کر لو ٹھیک ہے لیکن ایٹ لیسٹ سمجھ تو جاؤ اب پاکستان کا اس ٹائم یہ جو اس بار گیا یہ شاید 22nd ہے یا 23rd ہے یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ یہ پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ کون سا پروگرام ہے جو یہ چل رہا ہے تو یہ شاید 22nd ہے یا 3rd ہے آپ دیکھیں کہ 20-22 بار آلریڈی ہم جا چکے ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے اب اس سے کبھی نہ کبھی تو چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا تو وہ کیسے ہوگا ملک کے اندر کچھ ریفارمز کر کے سب سے پہلے آپ اسٹرکچرل ریفارمز کریں ٹھیک ہے ہمیں ایک اور چانس ملا ہے اور یہ جو فارمر ہمارے فائنانس منسٹر ہیں مفتاح اسماعیل صاحب انہوں نے بھی کہا ہے کہ وی مسٹ ریکگنائز دیٹ دس آئی ایم ایف ڈیل گیوز اس این ادر چانس فار میکنگ فنڈامنٹل ریفارمز جن کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے
اس کے بعد فردر وہ کہتے ہیں کہ unless we undertake these reforms, Pakistan will remain at the mercy of multilateral lenders and people of Pakistan will continue to pay for the structural and government failures of their governments. اب آج ہم جو اس ٹائم انفلیشن دیکھ رہے ہیں، اس ٹائم جو ملک کے اندر انسرٹینٹی ہے، ہم جو سوڈان، یہ ابھی جو پچھلے دنوں ایک برین ڈرین کی وجہ سے ہمارا ایک ایشو ہوا تھا، 400 لوگوں کے قریب جن کی کشتی الٹی تھی یونان کے اندر، وہ دیکھنے 7.5 سے 8 لاکھ پچھلے سال جو ہمارے ملک سے یوتھ جا رہی ہے اب، اور یہ سارے ہم جو نقصانات پے کر رہے ہیں، اس کی ریزنز کیا ہیں؟ گورننس فیلیئرز. ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، دے آر ناٹ ولنگ ٹو ڈو دیئر پراپر ورک. ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ جو ایک میجر مسئلہ ہے وہ ان کی لیک آف پولیٹیکل ول ہے. اگر وہ ہو جائے تو ہمارے کافی مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. سو اٹ از ہائی ٹائم ٹو گو فار اسٹرکچرل ریفارمس. اور اسٹرکچرل ریفارمس کے اندر میں بار بار کر تو رہا ہوں، یہ ہے کیا؟ آپ 3 سے 4 چیزوں کو کچھ بہتر کر لیں. ایک ایکسپورٹ، دوسرا ٹیکسیشن، تیسرا ایف ڈی آئی. ٹھیک ہے، ایکسپورٹس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو ڈائیورسیفائی کر دیں. اور اس کے لیے میں عمران خان صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، اس لحاظ سے اس بندے نے ایٹ لیسٹ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا تھا. ہم یو اے ای کو موبائل بیچ رہے تھے جو کہ ہم پہلے امپورٹ کرتے تھے. ہم چائنا کو چلی، یہ جو سبز مرچ ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں، ہم یہ پیاز بیچ رہے تھے. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ چیزیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، اس طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اسٹل وی ور ڈائیورسیفائنگ آور ایکسپورٹس. ہم نے جو افریقہ ہے اور جاپان ہے اس کو ہم نے رکشے بیچے. ہم نے سری لنکا کو اور بنگلہ دیش کو ہم نے یہ جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہوتی ہیں، پی پی ایز، جو کہ کووڈ کے دوران ہمیں چاہیے تھے، ہم نے وہ بھیجے. ٹھیک ہے، مطلب کہ ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ کافی ڈائیورس ہو رہی تھیں. ہم جیم سٹون انڈسٹری کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہم نے اس کے علاوہ جو اسمبلنگ کی بات کی تھی کہ بائکس جو ہیں وہ یہاں پر اسمبلز ہوں گی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی، ہم ہنی مارکیٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے، ہم میٹ مارکیٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہم ان کو ایکسپلور کریں گے. ایٹ لیسٹ ہم ان کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے، اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں کچھ بہتر ہو رہی تھی، ہماری ایکسپورٹس کافی بہتر ہو گئی تھی. اس کے علاوہ جو ٹیکسیشن ہے، عمران خان کے دور میں پوز مشینیں لگیں، تقریباً 5 لاکھ مشینیں ایسی تھیں جو کہ میجر جو میگا سٹورز ہوتے ہیں اس کے اوپر لگی. اس سے ہماری جو ٹیکسیشن تھی اس میں ریکارڈ ساز اضافہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہم ای ٹیکسیشن کی طرف آ سکتے ہیں. یہ اکانومک، ہم ویلدی لوگوں کو جو کہ ہمارے میجر لارڈز ہیں، بزنس لارڈز ہیں، ان کو ہم ٹیکس لگائیں، تبھی اس ملک کے اندر جو ریونیو ہے وہ جنریٹ ہوگا. عوام کا پیسہ کب تک چلے گا؟ آخری عوام نے یہ جو ریولوشنز آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ اگر آپ رشیا کے اندر دیکھ لیں، آپ ایران کے اندر دیکھ لیں، عرب سپرنگ میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ سارے ریولوشن بھوک کی وجہ سے آئے. جب ان کو کھانا ہی نہیں ملے گا وہ آپ کو پیسے کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے، تو کچھ تھوڑا سا اگر اس چیز کے اوپر کام کیا جائے تو کافی بہتری آ سکتی ہے. ایف ڈی آئی کے لیے ہمارے ملک کے اندر جب بھی کوئی نئی کمپنی آتی ہے اس کو 40+ این او سی لینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. یہ ہیں اسٹرکچرل ریفارمس، مطلب کہ آپ روٹ کاز انالیسس کریں اور پھر وہ جو روٹ ہے جس کی وجہ سے ایشوز جنریٹ ہو رہے ہیں آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. آپ ٹیررزم کی جگہ آپ ٹورزم انڈسٹری کے اوپر کام کر لیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے جو کام ہیں وہ کریں تاکہ آپ جو ہے ایشوز آپ کے ریزالو ہو سکیں، نہ کہ آپ اپنی جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں آپ ان کو ٹھیک کر لیں، آپ ان کو پرائیویٹائز کر دیں، آپ گولڈن شیک کریں، جو بھی کریں، مطلب کہ ان کو وہ جو ایک خسارے کے اندر جا رہی ہیں تاکہ ہمیں اس کی وجہ سے نقصان نہ اٹھانا پڑے. یہ ہیں اسٹرکچرل ریفارمس. ان چیزوں کے اوپر اگر کام کریں گے تو ملک کے اندر کافی بہتری آ سکتی ہے. اگر آپ فار ایگزامپل ہماری ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو الٹیمیٹلی ہمارا ریونیو جنریٹ ہوگا، ہمارا ریونیو جنریٹ ہوگا، ہماری امپورٹس کم ہوں گی، ہم جو خود عوام کو سستی چیزیں بھی بیچیں گے اور ہم باہر بھی بیچیں گے، ہمارا ریونیو جنریٹ ہوگا. ہم اس کو پھر فردر اپنی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے اندر انویسٹ کر کے ہم وہاں سے بھی کافی کچھ جنریٹ کر سکتے ہیں. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں. ہماری جب ٹیکسیشن زیادہ ہوگی ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا، ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا کم ہوگا، بلکہ ہمارا وہ کم ہوگا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہماری جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی ہمارے ملک کے اندر روزگار کریٹ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر ان کے اوپر کام کیا جائے تو کافی کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے. ایک شاہ رخ خوانی ہے، پاکستان کے اکانومسٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ وائی پاکستان ول گو ٹو آئی ایم ایف اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. اور اس نے یہ کہا تھا کہ until and unless Pakistan does not become self reliant، ٹھیک ہے، آئی ایم ول بی دا سم تھنگ پاکستان ول انڈیور.
اور اس نے کیا کہا تھا کہ کیا کرو، پاکستان ہیز ٹو ڈائیورسify اٹس ایکسپورٹس اینڈ اٹ ہیز ٹو بیکم سیلف ریلائنٹ. اور یہ کس طرح ہوگا، یہ ابھی جو میں نے 4 سے 5 پوائنٹ آپ کو بتائے ہیں. Similarly, ڈاکٹر علی حسنین ہے ایسوسیٹ پروفیسر آف اکنامکس ایٹ لمز. یہ میں ساتھ اس لیے مینشن کر رہا ہوں بیکاز یو کین یوز دیم ان یور ایگزامس. ٹھیک ہے، آپ جب ان کو پراپر ہائی لائٹ کر کے لکھیں گے تو اس سے آپ جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی کریڈیبلٹی انکریز ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں جو کہوں گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، لیکن جب میں نے یہ کہہ دیا کہ شاہ رخ خوانی ہے وہ اکانومسٹ ہے، اس نے یہ کہا ہے، تو اٹ مینس کہ اٹ از اے کریڈیبل تھنگ. ٹھیک ہے، یا اگر فار ایگزامپل میں کہوں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے پیسے لے کے اب فردر کیا کرنا چاہیے، اکانومک ریفارمز کرنی چاہیے، تو اس کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہوگی جتنی کہ مفتاح اسماعیل کے کہنے کی ہوگی، بیکاز ہی ہیز مچ گریٹر نالج آف اکنامکس دین می. ٹھیک ہے، تو اور اس کو وہ صرف مجھے تو کوئی نہیں جانتا ہوگا لیکن اس سے پوری دنیا جانتی ہے. سو جب آپ کچھ اس طریقے کا اپنے ایگزامس کے اندر مینشن کریں گے تو آپ کے ٹیچرس آپ کو نہیں جانتے لیکن ان کو جانتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. تو اٹ جو ہے اٹ ریزز یور کریڈیبلٹی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک پراپر اتھینٹک اور ریفرنس کے ساتھ کر رہے ہیں. سملرلی یہ جو علی حسنین صاحب ہیں انہوں نے بھی فردر یہی کہا ہے کہ اٹ ریڈیوسز دا شارٹ ٹرم رسک آف ڈیفالٹ، گیو اس ٹائم ٹو ہولڈ الیکشنز ان اے اسٹیبل اکانومک انوائرمنٹ، جو کہ ایک بہت بڑی پازیٹیو اچیومنٹ ہے کہ اب ایٹ لیسٹ ہمارے الیکشن اچھے طریقے سے ہو جائیں گے، جو کہ ہمیں پہلے 21 ملین کا ایک ایشوز چل رہے تھے پیسوں کے. ڈیزائن اینڈ بلڈ سپورٹ فار اے لانگ ٹرم ریفارم پلان. اب یہ جو فردر ان کی لائنس ہیں یہ مجھے بہت اٹریکٹ کی. انہوں نے کہا کہ ول وی ناؤ ریفارم ٹیکسیشن اینڈ انرجی سیکٹر، will we fix the anti-export bias in the way we have shaped investors' incentives without relying on unsustainable special initiatives that strangle some sectors to life the others. اس کے بعد یہ فردر وہ کہتے ہیں کہ ریورس ڈسکریشنری جو ایم این اے بجٹس ہیں اینڈ سینیٹر پرکس ہیں، کیا ہم نے جو ابھی پرکس ان کو دیے ہیں کیا ہم ان کو ریورس کریں گے؟ کیا ہم جو اپنے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہیں اور یا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے کیا ہم اس کو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کچھ کام کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ سارے کویسچنز ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہمارا ملک اب بھی اس جو ہے ایشو کو ریزالو نہیں کرتا اور ہم ریفارمز والی سائڈ پہ نہیں آتے تو میں بھی یہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی آپ بھی یہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں اگین ایک ویڈیو بنا رہا ہوں گا اور جس کے اوپر میں اگین یہ کہہ رہا ہوں گا کہ پاکستان از اگین گوئنگ ٹو آئی ایم ایف فار سم سارٹ آف لون. تو دیکھتے ہیں جی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور چانسز بہت زیادہ ہیں. ہوپ تو اللہ تعالیٰ سے اچھے کی کرنی چاہیے اور مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے، لیکن انسانوں سے امیدیں بہت کم لگائی جاتی ہیں. اور مجھے انسانوں سے جو اس ٹائم ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا جو فیوچر ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا. تو ان کی تقریباً 40 سے 50 سالہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ہمارے اگلے 10 سے 12 سال بھی اسی طرح ہی رہنے ہیں. تو اسٹل وی آر ہوپنگ فار دا بیسٹ فرام المائٹی کہ وہ ہی کچھ اس طرح کے معجزے کر دے جیسے ہمارے ملک کے حالات جو ہیں وہ کچھ بہتر ہو جائیں. اسٹے ٹیونڈ رہیں جی. تھینک یو. اللہ حافظ.